أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين، خاتم النبيين، شفيع المرسلين، رحمة للعالمين، رسول المسدد، محمود الأحمد، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، من يؤمن هذا إلى يوم الدين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد، قاله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تعزن ربكم ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعین. ابتدا ہے اس مالک بزرگ و برتر کے نام سے کہ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، کہ جس کے قبضۂ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں. بعد حمد و ثناء پروردگار عالم، ہمارا تمام تر درود و سلام محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. مومنات گرامی، ابھی آپ سب کے سامنے میں نے ایک آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا کہ جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے، کہ جس کا موضوع ہے شکر نعمت. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بات شکر نعمت کی ہو رہی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں بات کفر نعمت کی بھی آتی ہے. تو بس عزیزان گرامی، دیکھیے پروردگار عالم نے انسان کو وجود عطا کیا، اور اگر یہ وجود انسان کو نہ ملتا، یہ وجود ہی نہ ہوتا، تو ظاہر ہے کہ کوئی اور مرحلہ کیسے طے کر پاتا. تو خود انسان کا یہ جو وجود ہے وہ اس کے لیے ایک نعمت ہے. اور اگر پروردگار عالم اس وجود کے اندر، تصور کیجئے کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی کمی رکھ دیتا، یعنی کسی نعمت کو کوئی اس انسان کے وجود میں کم کر دیتا کسی نعمت کو، تو ظاہر ہے کہ وہ صلاحیت اس کے اندر مفعود ہو جاتی. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر نعمت نہیں ہے تو پھر اس نعمت کے حوالے سے سوال بھی نہیں کیا جائے گا. یعنی اگر پروردگار عالم نے انسان کے وجود کے اندر کسی چیز، کسی بھی کہہ لیجیے کہ کوئی بھی کمی رکھی ہے اگر، تو پھر اس کی بارگاہ کے اندر اس حوالے سے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ اگر خدا نے آنکھیں نہیں دیں تو آنکھوں کے بارے میں سوال بھی نہیں ہوگا. خدا نے اگر کان نہیں دیے تو کانوں کے بارے میں بھی سوال نہیں ہوگا. اگر زبان نہیں دی تو یہ سوال کرنا کہ تم نے غیبت کیوں کی، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. جب زبان تھی ہی نہیں تو غیبت کرنے کا موقع یا امکان تھا ہی نہیں، تہمت لگانے کا کوئی امکان ہی موجود نہیں تھا، ہے نا عزیزان گرامی. تو پھر پروردگار عالم نے جو وجود عطا کیا، یہ نعمت، پھر جتنی صلاحیتیں پروردگار نے دیں وہ نعمت، عقل نعمت، روح نعمت، روح کا رشد کرنا نعمت، روح کی ترقی یہ بھی ایک نعمت ہے عزیزان گرامی. روح کا پروردگار عالم کی جانب بڑھنا یہ ایک نعمت ہے. پھر اس کے بعد جن جن چیزوں سے یہ وجود، انسان کا جو وجود ہے وہ انفلوئنس ہوتا ہے، یعنی جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں
سمجھ لیجیے آپ کے ماحول میں سب سے پہلے تو آپ کے ماں باپ نعمت، بھائی بہن نعمت، جو غذا ہم کھا رہے ہیں وہ نعمت، جو پانی پی رہے ہیں وہ نعمت، جو منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ نعمت، جس مکان میں رہ رہے ہیں وہ نعمت، جو لباس پہن رہے ہیں وہ نعمت. اتنی ہزاروں نہ جانے ان گنت نعمتیں ہیں عزیزان گرامی. اور یہ تو وہ ہیں جو انسان دیکھ رہا ہے، جس کی طرف انسان کی توجہ جاتی ہے. بہت سی نعمتیں ایسی ہیں کہ جہاں تو انسان کی توجہ شاید جاتی بھی نہیں ہے. اگر ہم عام طور پر میں اگر بات کروں تو انسان کا جو وجود ہے نا، اس کے اندر جو سسٹم چل رہا ہے، اس سسٹم کی طرف تو ابھی ہماری توجہ گہرائی تک جاتی بھی نہیں ہے. شاید کہ ڈاکٹرز کو یہ بات معلوم ہو، لیکن ہم عام اگر انسان کی بات کریں تو جو ہمارے وجود کے اندر موجود دل دھڑکتا ہے نا، اگر ہم اس کی بات کریں کہ دل میں کتنے خانے ہو سکتے ہیں، تب تصور کیجیے عزیزان گرامی. یہ ہم اور آپ جو عام لوگ ہیں انہیں تو معلوم بھی نہیں ہوتا، یہ ڈاکٹرز وغیرہ جانتے ہیں پھر بھی، کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں دل میں موجود جو خون ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ کوئی اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے عزیزان گرامی، بہت کوئی آسان سی بات نہیں ہے. یہاں سے آکسیجن گئی اور پھر دل میں موجود خون کی جس کے اندر ابھی آکسیجن نہیں تھی، اس کے اندر وہ آکسیجن شامل ہوئی، پھر اس کے بعد آرٹریز کے ذریعے سے کہ جن کی شاہراہیں بالکل الگ ہیں، جن کا کام اعضاء و جوارح تک اس آکسیجن کو پہنچانا ہے، اس کو انرجی پہنچانا ہے نا، وہ پھر وہاں سے ایک آکسیجن نکلے ہوئے خون کو ایک دوسری راہ سے پھر ایک دفعہ دل میں لے کر آتی ہیں عزیزان گرامی. پھر یہاں پر وہ خون جمع ہو جاتا ہے اور ایک اور خانے کے اندر عزیزان گرامی، اور پھر وہاں وہ انتظار کرتا ہے کہ جب یہ انسان دوبارہ سانس لے گا، آکسیجن کو دوبارہ جو ہے وہ انہیل کرے گا، تو جب وہ آکسیجن آئے گی تو پھر ایک مرتبہ ایبزارب کر کے ایک تازہ دم خون ہے کہ جس کو اس کو روانہ کرنا ہوتا ہے. عزیزان گرامی یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ کتنی مرتبہ ہم اس طرف توجہ کرتے ہیں، ہماری سوچ کتنی مرتبہ اتنی گہرائی میں جا کر سوچتی ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے یہ جو آیت بیان کی نا قرآن مجید میں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو شمار نہیں کر پاؤ گے. پروردگار عالم نے تمہارے وجود کی بقا کے لیے ایک پورا نظام ہے جو قائم کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. اب یہاں موقع ہے جو میں نے آپ کے سامنے وہ آیت پیش کی جس کو میں نے سرنامہ کلام بنایا تھا، وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7، اور یہ قرآن مجید کا 14واں سورہ ہے کہ جس کے اندر بات ہو رہی ہے شکر کی. اچھا یہ وہ سورہ ہے کہ جب جناب موسیٰ اپنی قوم کو پروردگار عالم کی وہ جو نعمات ہیں اور عطائیں ہیں ان کی طرف متوجہ کروا رہے تھے. تو اس آیت جو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام بنائی تھی، اس آیت کے اندر کیا پیش ہوا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. یہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ان نعمتوں کا کفران کرو گے تو ان عذابی لشدید، کہ اگر تم نے میری نعمتوں کا کفران کیا تو یقیناً میرا عذاب بہت شدید ہے. اچھا اب یہ جو آیت عزیزان گرامی میں نے آپ کو سنائی ہے اس وقت، اس پر ذرا غور کیجیے کہ اتنا تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نعمت ہے اور نعمت کا شکر ہے، مگر ان نعمتوں کے شکر کی ادائیگی کے نتیجے میں حاصل کیا ہونے والا ہے، اس کی طرف توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی. کیا فرمایا پروردگار عالم نے؟ نتیجہ کیا ہے کہ اگر تم نے دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کیا تو ہم قدردانی کرتے ہوئے ان نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے. تو پھر یہ کوئی اچھا اس پہ بھی توجہ رہے کہ یہ کوئی ایک مرتبہ کا تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص آپ کو ایک گلاس پانی پلا دے، ٹھیک ہے، آپ کو بہت شدید پیاس لگ رہی تھی اور کوئی شخص آیا اس نے آپ کو پانی پلا دیا، اب اس نے آپ پہ احسان کیا، اس نے ایک گلاس پانی آپ کو لا کے جسے نعمت آپ تک لا کے دی، آپ نے اس کا شکریہ ادا کر دیا، لیکن آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اگلی دفعہ بھی وہ آپ کو پانی پلا سکے گا یا نہیں پلا سکے گا.
اگلی دفعہ بھی وہ آپ کو پانی پلانے کے لیے موجود ہوگا یا نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ کو کیوں اس بات کا یقین نہیں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ مجھ سے دور ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کا انتقال ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ میں اس کے پاس نہ ہوں، ہے نا عزیزان گرامی. یہاں جو پروردگار عالم، یہاں جو نعمت دینے والا ہے نا، اس کے حوالے سے یہ تو طے ہے کہ وہ کبھی معطل نہیں ہوتا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ کبھی سسپینڈ ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا وہ کبھی مر جائے. خدا نخواستہ ہم یہ تصور بھی اپنے ذہن میں نہیں لا سکتے کہ وہ کبھی تھک جائے. لا تاخذوہ سنۃ ولا النوم، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے آرام کی ضرورت ہے. وہ پروردگار عالم جو اپنا تعارف کروا رہا ہے نا اس آیت کے اندر، وہ یہ ہے کہ تم نعمت پر اگر شکر کے تعلق کو قائم کر لیتے ہو تو بس پھر اتنا سوچو کہ جب تم نے شکر ادا نہیں کیا تھا تب اس نے نعمت دے دی، تو اگر تم شکر ادا کرو گے تو وہ نعمتوں میں اضافہ کیوں نہیں کرے گا. لئن شکرتم، اگر تم نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو کیا ہوگا. عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے فقط یہ نہیں کہا کہ میں اضافہ کر دوں گا. یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا وہ ہوا ہے لا ازیدنکم، میں صرف اضافہ نہیں کر دوں گا بلکہ حتماً، ضرور ضرور اضافہ کر دوں گا. عزیزان گرامی، اس لفظ میں اتنی تاکیدات استعمال ہوئی ہیں کہ پروردگار عالم انتہائی تاکید کے ساتھ فرما رہا ہے کہ میں ضرور اضافہ کروں گا، تم شکر تو کرو. اللہ اکبر. عزیزان گرامی بہت توجہ. تو یہ جو پروردگار عالم نے یہاں پر یہ انداز اختیار کیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور ضرور اضافہ کر دوں گا. تو اب اگر اس سچویشن کو میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ اس نتیجے کو، اس کا یہ جو نتیجہ ہے، اس کو اگر ہم سائملٹینیس کنٹراسٹ کے اندر دیکھیں تو اگر انسان کے نعمتوں پر شکر ادا کرنے پر وہ پروردگار عالم ضرور اضافہ کر رہا ہے نعمتوں میں، تو پھر اس کا مطلب کہ اگر انسان نعمتوں کا کفران کرے گا تو پھر تو پروردگار عالم کو یہ کہنا چاہیے کہ میں ضرور عذاب دوں گا، یا ضرور اس نعمت کو ختم کر دوں گا. ہے نا عزیزان گرامی، یہی ہونا چاہیے تھا کہ اگر سیم سچویشن ہم دیکھیں کہ شکر کرنے پر جب وہ ضرور اضافہ کر رہا ہے تو کفران کرنے پر ضرور عذاب ہوگا، ہے نا. لیکن نہیں عزیزان گرامی، چلو 3 مرتبہ نہ کہتا پروردگار، 2 مرتبہ کہہ دیتا کہ ضرور عذاب دوں گا، یا 2 مرتبہ بھی نہیں کہا تو 1 مرتبہ کہہ دیتا کہ ضرور عذاب دوں گا. یعنی گرامی، اس پروردگار عالم نے 1 مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ ضرور عذاب دوں گا یا فقط عذاب دوں گا. نہیں، پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ بہت توجہ. فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نعمتوں کا کفران کرو گے تو میرا عذاب بہت شدید ہے. یہ نہیں کہا کہ میں تم پر عذاب کروں گا، صرف اتنی وارننگ دی ہے کہ پھر یاد رکھنا کہ میرا عذاب بہت شدید ہے. یہاں پروردگار عالم نے پھر اپنی رحمت کے غلبے کو اس طرح ایکسپریس کیا عزیزان گرامی کہ عطا کے موقع پر 3 تاکیدات کے ساتھ لا ازیدنکم، لیکن جب کفران کی بات آئی، کفران نعمت کی بات آئی، عذاب کی بات آئی، تو پروردگار عالم نے صرف وارننگ دی، ان عذابی لشدید، کہ میرا عذاب پھر بہت شدید ہے. گویا پھر 1 مرتبہ پروردگار عالم اپنے بندوں کو رجوع کی دعوت دے رہا ہے، توبہ کی دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. نعمت کو اکنالج کرتے ہوئے دینے والے کو ریکگنائز کرو اور پھر اس کی بارگاہ میں شکر ہدیہ کرو. یاد رکھو کہ تمہارا شکر خدا کی توحید میں اضافہ نہیں کرے گا، تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا. وہ خدا غنی ہے، وہ غنی الحمید ہے، غنی العالمین ہے. وہ پروردگار عالم تو بے نیاز ہے، وہ لوگوں کے شکریہ کا بھی محتاج نہیں. بس عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے نا انسان کو فطرتاً متجسس بنایا ہے، یعنی اس کے اندر ایک تجسس پایا جاتا ہے. وہ جاننا چاہتا ہے کہ مثلا اچھا یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. جس چیز کے بارے میں اسے نہیں معلوم ہوتا اس کے اندر ایک تجسس ہوتا ہے کہ میں جانوں کہ آخر یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے. اب اس کو اگر میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو بیان کروں تو آپ کو زیادہ اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ دیکھیے مثال کے طور پہ آپ کے گھر کے باہر
ایک پھول رکھا ہوا، آپ گھر سے باہر نکلی، آپ نے دیکھا کہ دروازے پر ایک پھول رکھا ہوا ہے نا، تو اس پھول کو دیکھ کر آپ اتنا تو سمجھ گئیں کہ کوئی مہربان ہے کہ جس نے یہ پھول میرے دروازے پر رکھ رکھا ہے نا. پھر اگلے دن آپ دروازے سے باہر گئیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک اور گلدستہ رکھا ہوا ہے. اس گلدستے کو دیکھ کر آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں کوئی تو مہربان ہے کہ جس نے یہ گلدستہ رکھا ہے. پھر اس کے بعد تیسرے دن آپ باہر نکلیں تو پھر آپ کو کچھ نظر آیا، ایک پیکٹ نظر آیا کہ جس میں ڈرائی فروٹس بھرے ہوئے ہیں، بادام، پستے، کاجو. اب آپ اس گفٹ کو دیکھ کر، اس ہدیے کو دیکھ کر یہ سمجھ گئیں کہ ہاں کوئی تو ہے کہ جو یہ مہربانیاں مجھ پر کر رہا ہے. تو اب ایک دن آئے گا کہ آپ کے اندر یہ تجسس پیدا ہونا شروع ہو جائے گا کہ آخر یہ ہے کون کہ جو مجھ پر اتنی مہربانیاں کر رہا ہے نا. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ فلاں وقت آتا ہے آپ کے گھر یا آتی ہے whatever جو بھی ہے، وہ فلاں وقت آپ کے آئے، تو آپ اتنے بجے جاگ جائیں گی دیکھنے کے لیے کہ آخر ہے کون، میں دیکھوں تو ذرا کم سے کم میں اس کا شکریہ ہی ادا کر دوں کہ یہ دینے والا کون ہے، پتہ تو چلے، تاکہ میں اس کا شکریہ ادا کروں، ہے نا. تو جب انسان چند عام سی چیزوں میں، چند عام سی نعمتوں پر، تحفوں کے ملنے پر متجسس ہو جاتا ہے کہ چیک کرے کہ وہ کون ہے، تو وہ کہ جس نے نعمت وجود دیا، ماں باپ کی نعمت دی، روزانہ رزق کا انتظام کیا، ہے نا، اس نے کیا کچھ نہیں دیا، تو کیا اس کا حق نہیں ہے کہ انسان تجسس کے ساتھ اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے لیے اس کی تلاش میں آگے بڑھے، ہے نا، کہ یہ ہے کون میرا پروردگار. چاہے مجھے اس کی تفصیل معلوم نہ ہو، مگر اتنا تو طے ہے کہ کوئی ہے جو یہ مہربانیاں مجھ پر کر رہا ہے نا عزیزان گرامی. اب یہاں آپ دیکھیے، پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب شکر نعمت کیا صرف زبان سے ہوتا ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، نعمت کی شکر کے 3 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ تو یہ کہ آپ کو دل سے احساس ہونا چاہیے کہ ہاں فلاں شخص نے مجھ پر مہربانی کیا، فلاں نے مجھ پر احسان کیا ہے، مہربانی کی ہے، تو اب آپ کو دل سے احساس ہے کہ نہیں مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو دل سے احساس ہونا چاہیے. دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ زبان سے اظہار کرنا ہے. پھر ٹھیک ہے، زبان سے بھی اظہار ہونا چاہیے کہ بھائی جب دل سے احساس ہو گیا، دل اور دماغ نے مان لیا، اب اس زبان سے اظہار ہو رہا ہے. تو عزیزان گرامی کہ جب آپ کی زبان سے اظہار کرنے کا جو مرحلہ آتا ہے نا کہ آخر میں اس کا شکریہ تو ادا کروں، جو بھی ہے وہ کون ہے. سورہ اخلاص کی پہلی آیت ہے نا کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ جو تمہارے دل میں تصور موجود ہے نا کہ کوئی تو ہے، تو وہ جو ہے کہ جس کا نام اگر تم کو نہیں معلوم تو ہم تم کو بتاتے ہیں، هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، وہ ایسا ہے کہ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ تم کو دے رہا ہے، تم اس کو کچھ نہیں دے سکتے. جو تم دو گے اس کا نتیجہ اور فائدہ تم ہی کو حاصل ہوگا. تم ایک حق کو قبول کرو گے، ورنہ پروردگار عالم تو عالمین سے بے نیاز ہے. اللہ اکبر عزیزان گرامی. تو بس یہ جو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اگر تم لائن شکرتم، اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو حتماً ہم قدردانی کریں گے. تو یہ جو پروردگار عالم نے یہاں یہ ترتیب قائم کی نا کہ سب سے پہلے کہ نعمت کا شکر، پہلا مرحلہ کہ دل سے احساس ہو جائے، زبان سے اظہار ہو جائے. جب دل سے احساس ہو گیا، زبان سے اظہار ہو گیا، یعنی آپ نے سجدہ شکر بھی ہو گیا، نماز شکرانہ بھی پڑھ لی، تسبیحات بھی پڑھ لی، الحمدللہ بھی کر لیا، سب کچھ ہو گیا. تو اب تیسرا مرحلہ کیا ہے کہ جس کے بعد نتیجہ حاصل ہوگا، وہ بڑا اہم ہے عزیزان گرامی. دل سے احساس کرنا، زبان سے اظہار کرنا، یہ کوئی مشکل بات نہیں. جو تیسرا مرحلہ ہے نا وہ ہے تھوڑا سا مشکل. وہ یہ ہے کہ نعمت کو وہاں استعمال کرو کہ جہاں خدا استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. عزیزان گرامی اس کو کہتے ہیں، ایک تو ہو گیا قلبی شکر، قولی شکر، اس کو کہتے ہیں عملی شکر. یعنی عملی اعتبار سے تم اس نعمت کو وہاں استعمال کرو کہ جہاں پروردگار عالم اس نعمت کو استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. عزیزان گرامی اب آپ انصاف سے مجھے بتائیے، کیا اس عمل کو کہیں سے بھی شکر نعمت کہا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ آنکھ ہے، استعمال تو ہو رہی ہے، زبان ہے، استعمال تو ہو رہی ہے، کان ہے، استعمال تو ہو رہا ہے، مگر کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ یعنی اگر کان
تلاوت قرآن سننے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو یہ اس نعمت کا شکر ہے. لیکن اگر یہی کان گانے سننے میں، حرام چیزیں سننے میں استعمال ہو رہے ہیں تو پھر یہ اس نعمت کا کفران ہے. بہت توجہ. اسی طرح یہ آنکھیں اگر حرام دیکھ رہی ہیں تو یہ نعمت کا کفران ہے. لیکن اگر انہی آنکھوں سے اچھی چیز کو دیکھا جا رہا ہے، زیارت ہو رہی ہے، یہ آنکھیں اشکبار ہے خدا کے خوف میں، اپنے گناہوں کے پشیمانی پہ یہ آنکھیں اشکبار ہیں، تو اس کا مطلب کہ آنکھوں کا شکر ہے، اس نعمت کا شکر ہے. اسی طرح یہ پیر کے جن کے ذریعے چل کر ہم کہیں جاتے ہیں، اگر یہ پیر مسجد کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو یہ ہم اس نعمت کا خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں، یہ اس کا عملی شکر ہے. اور اگر یہی پاؤں چل کر ہم کوئی نائٹ کلبز کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو پھر یہ اس نعمت کا کفران ہے. بس عزیزان گرامی، میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. میرے مولا علی نہج البلاغہ میں بڑا قیمتی جملہ ہے جو ملتا ہے مولا کا. فرماتے ہیں کہ جب تم تک کوئی نعمت، کسی بھی نعمت کا ابتدائیہ حصہ تم تک پہنچے، یعنی نعمت کا پہلا حصہ تم تک پہنچے، یعنی کیا مطلب ہوا عزیزان گرامی؟ مولا فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ جب نعمت تم تک آتی ہے تو اتنی ہی ہوتی ہے، نہیں، اس کے بعد نعمتوں کا ایک سلسلہ ہے جو تمہاری طرف روا دوا ہوتا ہے. یعنی اگر نعمت کا ابتدائیہ حصہ تم تک پہنچ چکا ہے تو جو بالکل آخر میں آنے والی نعمت ہے اسے اپنے سے دور مت کر دو اس ابتدائی نعمت کا کفران کرنے میں. یعنی آپ غور کیجیے، یہ بالکل اسی آیت کی جو ہے وہ سمجھ لیں تشریح ہے کہ جو میں آپ کے سامنے میرے مولا نے یہاں پہ پیش کی ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ یہ جو نعمت ہے، نعمتیں جو پروردگار عالم ہے وہ تم تک آ رہی ہیں. جو پہلی نعمت تم تک پہنچی ہے، اگر تم اس کا شکر ادا نہ کیا تم نے تو کیا ہوگا؟ اس نعمت کا کفران. مثال کے طور پہ شکر نہ کیا، کفران کیا، تو نتیجہ کیا نکلے کہ کفران نعمت کی وجہ سے آخر میں آنے والی جو نعمت ہے وہ تم سے دور ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی. مولا فرماتے ہیں یہ کام نہ کرنا، اپنی نعمت جو پہلی نعمت تم تک پہنچے اس پر شکر ادا کرنا، کفران نہ کرنا. بس عزیزان گرامی، بات کو مختصر کر کے بیان کرتے چلوں. نعمت کا شکر ہم سے مانگا گیا ہے، اور نعمت کے شکر ہم سے جو مانگا گیا ہے نا، لیکن اس میں فرق بھی ہے. دیکھیے، ایک ہے شکر نعمت اور ایک ہے حق کے شکر، یعنی ان دونوں میں لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. کیسے کہ بھائی نعمت کا شکر تو ہم نے سمجھ لیا کہ دل سے احساس بھی کر لیا، زبان سے اظہار بھی کر لیا، عمل اس نعمت کو وہاں استعمال بھی کر لیا کہ جہاں استعمال کرنے کا پروردگار عالم نے حکم دیا، جہاں پروردگار عالم اس نعمت کو استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. لیکن ایک ہے حق کے شکر، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. عزیزان گرامی، ہم حق کے شکر ادا نہیں کر سکتے. کس طرح کہ اصول کافی کے اندر باب شکر میں یہ روایت ملتی ہے کہ جب جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے تو جناب موسیٰ سے پروردگار عالم نے فرمایا اذکرونی حق شکری، کہ اے موسیٰ میرا شکر ادا کرو. اچھا، پروردگار عالم نے فقط اتنا نہیں کہا کہ میرا شکر ادا کرو، بلکہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے موسیٰ میرا شکر ایسے ادا کرو جس سے حق کے شکر ادا ہو جائے. تو اب جناب موسیٰ سوچ کر جناب موسیٰ نے جواب دیا کہ کیف اشکرک، کہ مالک میں تیرا شکر ادا کیسے کروں گا، تیرا حق کے شکر تو ادا ہو بھی نہیں سکتا. عزیزان گرامی، میرے مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ واقعہ میں یہی روک کر ایک بات بیان کرنا چاہتی ہوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام مناجات شاکرین کے اندر ارشاد فرماتے، یہی بالکل جملہ میرے مولا کا ملتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ مالک میں تیرا شکر ادا کروں تو کیسے کروں، اس لیے کہ جب میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو شکر کی ادائیگی ہوتی ہے نعمت پر. اب میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو کیسے کرتا ہوں؟ ادائیگی شکر بھی تو تیری توفیق ہے پروردگار عالم، وہ تو تیری ہی توفیق سے ہو رہی ہے. یعنی یہ زبان کی جس سے میں اظہار کر رہا ہوں یہ تیری دی ہوئی ہے، یہ دل کی جس میں میں احساس کر رہا ہوں تیری نعمتوں کا وہ تیری ہی دی ہوئی نعمت ہے. یہ جو اعضاء و جوارح کی جن سے میں عمل کر کے
تجھے تیرے نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بھی تیری نعمت، یعنی جتنی مرتبہ میں شکر ادا کرتا ہوں تو ادائیگی شکر کی توفیق ایک نعمت بن کر مجھ سے تقاضا کرتی ہے کہ میں پھر ایک مرتبہ تیرا شکر ادا کروں. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، بھولا فرما رہے ہیں کہ میں جتنی مرتبہ بھی تیرا شکر ادا کروں پھر ایک مرتبہ مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ میں تیرا شکر ادا کروں، لہٰذا شکر کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا. یہی بات بالکل جناب موسیٰ نے بھی فرمائی کہ جب مالک میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں، تیرا شکر تو تیرے شکر کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، ہے نا. کوئی شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ تو نے ہی یہ نعمتیں عطا کی ہیں کہ جن کی شکر کی ادائیگی کی توفیق جو تو نے مجھے عطا کی. اب جناب موسیٰ نے جب اتنی عاجزی کا اظہار کر کے پروردگار عالم سے فرمایا نا کہ مالک میں تو تیری نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو پروردگار عالم نے دیکھی کتنا خوبصورت جواب دیا. کیا پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے؟ کیا فرمایا مالک کہ موسیٰ حق کے شکر ادا ہو گیا. کہا مالک کیسے؟ ہو ہی نہیں سکتا. کہا نہیں، جب تم نے یہ مان لیا نا کہ حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا تو اسی عاجزی کو میں نے قبول کرتے ہوئے، اللہ اکبر، تمہارا شکر، تمہارا حق ادا کر دیا. اللہ اکبر. جب تم نے اس بات کو جان لیا تو موسیٰ تم نے وہ شکر ادا کر دیا، تم نے حق کے شکر ادا کر دیا. بس اس بات کو عزیزان گرامی سمجھانے کے لیے ایک اور چھوٹا سا امام سے ریلیٹڈ ایک واقعہ آپ کی ضمانتوں کی نظر، اس کے بعد منزل مصائب ہے. کہ فرض کر لیجئے کہ آپ کی زندگی کے اندر امام کا ظہور ہو جائے، انشاءاللہ وہ وقت آئے جلد انشاءاللہ. تصور کیجئے کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کے گلی میں، آپ کے محلے میں امام آ رہے ہیں، تو اب آپ کا کیا ہوگا کہ آپ چاہیں گے کہ کسی طرح امام میرے گھر بھی تشریف لے آئیں، میرے گھر میں آرام کریں، میرے گھر میں رہیں تھوڑی دیر. تو آپ امام کو دعوت دیں گے. آپ مثال کے طور پہ تصور کیجئے کہ امام نے آپ کی دعوت قبول کر لی اور امام آپ کے گھر میں آ رہے ہیں. تو آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کا بس نہیں چلے گا کہ میں سب کچھ کر ڈالوں امام کے لیے، ہے نا. آپ بہترین سے بہترین انتظامات کریں گی، بہترین سے بہترین کھانے تیار کروائیں گی مولا کے لیے، ان کے لیے کمرہ جو ہے وہ اس کا انتظام کریں گی جہاں امام آرام کریں، ہے نا. عزیزان گرامی، ہمارے بس میں جو کچھ ہوگا، جتنا کچھ ہم کر سکیں گے امام کے لیے، ہم تمام چیزیں کریں گے کہ ہمارے امام ہمارے گھر آ رہے ہیں، ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. تو جب تصور کیجئے کہ جب امام آ گئے، اب امام کے جانے کا وقت ہے، تو کیا امام کے جاتے جو چلنے کا وقت ہوگا اس وقت کیا آپ امام سے کہیں گے کہ امام ہم نے آپ کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ نہیں ہے عزیزان گرامی، ظاہر سی بات ہے. کیا ہمارے ہاں تو کوئی عام مہمان بھی آتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے، ہے نا. ہم اس سے کیا کہتے ہیں کہ ارے آپ نے تو ہمیں موقع ہی نہیں دیا، ارے ہم تو آپ کی صحیح طرح خدمت ہی نہ کر سکے، ہے نا. ہم یہ جملے کہتے ہیں اخلاقاً. تو پھر وہ تو امام ہے، ہم ان سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ امام آپ نے کی خدمت کا حق تو ہم نے ادا کر دیا، ہے نا. نہیں کہہ سکتے. اور بدلے میں کیا امام جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ اگر ہم نے کہا کہ نہیں امام مولا ہم آپ کی خدمت کا حق نہیں ادا کر سکے تو کیا مولا یہ جواب دیں گے کہ ہاں تم نے ہماری خدمت کا صحیح طرح حق ادا نہ کیا؟ نہیں عزیزان گرامی. کیا ہم امام سے توقع کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں کرتے. امام کیا فرمائیں گے؟ امام یقیناً یہی کہیں گے کہ ہم تمہاری قدردانی کرتے ہیں، تم نے زحمت کی تو ہم تمہاری ان زحمتوں کی قدردانی کرتے ہیں کہ جو تم نے ہمارے لیے اٹھائی. یقیناً امام کی یہی جملے ہوں گے، ہے نا. تو جب ہم اپنے وقت کے امام سے یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارے مولا یہ فرمائیں گے، تو پھر آپ اس ذرا یہاں پہ دیکھیے کہ یہاں کیا انداز ہے کہ جب جناب موسیٰ نے رب سے فرمایا، وہ پروردگار عالم کیسے ہماری جو ہے وہ قدردانی نہیں کرے گا. پروردگار عالم سے جناب موسیٰ نے کہا کہ مالک میں حق کے شکر ادا نہیں کر سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر پروردگار عالم نے کہہ دیا کہ نہیں موسیٰ، جب تم نے مان لیا تو جان لو، یاد رکھو کہ اسی کو حق کے شکر ہم نے اسی وقت تمہارا قبول کر لیا. ہاں عزیزان گرامی، بس اپنے موضوع کو یہاں سمیٹتے ہوئے مصائب کے چند جملے ہیں جو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے ہیں. قیامت کی تاریخیں چل رہی ہیں، اس حوالے سے بس چند جملے مصائب کے پیش کروں گی. عزیزان گرامی، میرے مولا علی نے اپنے
اس ماہ مبارک رمضان کے مہینہ چل رہا تھا، عزیزان گرامی، یہی طاق راتیں سر پر کھڑی تھیں کہ جب میرے مولا نے امام حسن کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، حسن جاؤ ہماری بیٹی کو حکم دے دو کہ ہم 18واں روزہ اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر میں افطار کریں گے۔ عزیزان گرامی، بیٹیوں کے لیے نا بڑی نصیبوں کی بات ہوتی ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ جب ان کا باپ ان کے گھر تشریف لے کر آتا ہے، اور وہ بھی علی جیسا بابا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، جناب ام کلثوم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے بابا کے لیے سب کچھ کر دیں۔ ارے میری بیوی نے دسترخوان بچھایا کہ میرے بابا آنے والے ہیں، دسترخوان پر ایک شربت دودھ کا گلاس جو ہے وہ میری بیوی نے لا کر رکھا، ایک پیالی میں نمک لا کر رکھا، اور اپنے بابا کی پسندیدہ غذا یعنی جو کی روٹی میرے مولا کو بہت پسند تھی، شہزادی نے لا کے دسترخوان پہ رکھی۔ جب میرے مولا تشریف لائے، دسترخوان پر آئے تو دیکھا کہ یہ نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ کہا کہ ام کلثوم میری بیٹی، کیا تم نے اپنے بابا کو بھلا دیا؟ آپ کے بابا تو ایک نعمت کھاتے ہیں، ایک غذا کھاتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ میرے مولا نے حکم دیا، ام کلثوم یہ چیزیں واپس لے جاؤ، ہم صرف ایک چیز سے جو ہے وہ افطار کریں گے۔ بس ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے چاہا کہ نمک کو اٹھا لے، ایک مرتبہ میرے مولا نے روک دیا، روکنے کے بعد کہا، ام کلثوم میری بیٹی، یہ دودھ کا گلاس، دودھ کا جو یہ پیالہ ہے، یہ اٹھا لیجئے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے بعد کوفے میں یتیم ہوں گے، انہیں اس دودھ کی ضرورت پیش آئے گی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، روایتیں کہتی ہیں کہ میرے مولا نے فقط نمک سے اور جو کی روٹی سے افطار کیا۔ اس وقت میرے مولا اپنی بیٹی کے گھر پہ رکے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ ساری رات میں نے بابا کو دیکھا کہ مصلے سے اٹھتے ہیں، صحن خانہ میں جاتے ہیں، کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر پلٹ کر آتے ہیں، پھر آسمان کی جانب دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں ھذا لیلۃ التی وعدتہ، یہ وہ رات ہے کہ جس کا علی سے وعدہ کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، میری بیوی کہتی ہے بابا کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا بابا یہ کیسی رات ہے؟ کہا بیٹا تمہارے بابا نے مجھے، تمہارے نانا نے مجھے بشارت دی تھی کہ ماہ رمضان ہوگی، ارے شب قدر کی راتیں ہوں گی، ارے مصلی عبادت ہوگا، اللہ کا گھر ہوگا، اور علی تیرا سر پر ضربت لگے گی۔ ہاں عزاداران امام، بس یہ وہی رات ہے۔ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں مولا، سر پر عمامہ رکھا، اپنی ابا کو دوش پر ڈالا، نالین پاک کو پہنا، ارے حجرے سے نکل کر صحن خانہ میں آئے۔ عزاداران امام، آپ نے سنا ہوگا مرغابیاں اس وقت لوگ پالا کرتے تھے، بی بی نے بھی وہ مرغابیاں پالی ہوئی تھیں۔ ارے جیسے ہی امام صحن میں آئے ہیں نا، ارے دوڑتی ہوئی مرغابیاں آ گئیں، ارے امام کے وہ کونے کونوں میں بیٹھی ہوتی ہیں رات کے، امام کے قدموں سے آ کر لپٹ گئیں۔ عزاداران امام، جیسے ہی مولائے کائنات صحن سے گزر رہے تھے نا، ارے وہ بطخیں پر مارتی ہوئی آئی، ارے مولا کے سامنے آن گئی۔ ایک دم مولا فرماتے ہیں مولا نے راستہ بدلنا چاہا، لیکن مرغابیاں دوسری طرف سے آ کر مولا کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ ارے پھر مولا نے چاہا کہ راستہ تبدیل کر لے، ارے پھر مرغابیاں امام کے سامنے آ گئیں، ارے ایک مرتبہ میرے مولا زمین پر بیٹھ گئے۔ روایتیں کہتی ہیں مولا نے سروں پر پیار کیا، ارے اپنا ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے ام کلثوم، ارے تمہیں میرے حق کا واسطہ یہ بے زبان تمہاری قید میں ہے، ارے یہ بول نہیں سکتی، ارے ان کی خرد و نوش کا خیال رکھنا۔ ان کے چہروں کی طرف دیکھا، ایسا لگا کہ جیسے فریاد کر رہی ہو مولا آج نہ جائیے۔ ہاں عزاداران امام، ارے میرے مولا مسجد میں تشریف لائے ہیں،
سوئے ہوئے قاتل کو علی نے جگایا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، ایک نقطہ پیش کر دوں کہ وہ علی کی جو اپنا دشمن بے نمازی نہ قبول کرے، ارے وہ اپنا چاہنے والا کس طرح بے نمازی قبول کرے گا. ہاں زاداران امام، ایک مرتبہ میرے مولا نے ابن ملجم کو جگایا اور جگا کر کہا اٹھ جا، نماز کا وقت ہو رہا ہے. نماز شروع ہوئی. یہ واجب نماز تھی کہ جب امام حسن پیچھے کھڑے تھے، میرے مولا نے جیسے ہی سجدے میں سر رکھا ہے، عزاداروں میرا کہنا آسان، آپ کا سننا آسان، لیکن ہائے میرا مظلوم امام. ارے ایک مرتبہ فضا میں تلوار بلند ہوئی، ارے ظالم نے 1000 دینار میں خریدی تھی، ارے زہر میں وہ تلوار ڈوبی ہوئی تھی. بس عزاداروں ادھر سجدے میں جانا تھا، ارے تلوار چلی، مولا کائنات کے سر پر ضربت لگی، ارے ادھر علی کی زبان سے سجدہ شکر ادا ہوا، ارے میرے مولا کی زبان پہ جملے جاری ہوئے، فزت برب الکعبہ، کہ جیسے ہی یہ صدا بلند ہوئی ہے نا عزاداران امام، میری بی بی زینب نے ایک مرتبہ چاند کی جانب دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ ہائے زینب تیری یتیمی کا اعلان ہو گیا. عزاداران امام، پروردگارا تجھے واسطہ ہے حق کے علی و فاطمہ کا، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. آئیے بی بی اپنے بابا کا پرسہ قبول کر لیجئے. ولعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ فانا الیہ راجعون. فسیعلم الذین ظلموا ایام ینقلبون.